لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سرعام ہے۔ میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے۔ اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا بے کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا۔ پیارے بچوں اور حضرات اساتذہ اور معلمات، قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے مسلسل 8 دن سے 8 بجے سے اور 5 بجے تک ترتیب بار پوری لگن اور شوق کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مزید محنت کی توفیق دے اور اللہ تمہیں خوب ترقی سے نوازے اور دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ بچوں نے بھی پوری شوق کے ساتھ اپنے وقت پر جو ان کے ترتیب وار نظام بنے ہوئے تھے وہ آتے رہے، جاتے رہے اور اپنے وقت پر آئے اور بچوں نے پیپر دیا۔ اصل تو نیت کو درست کرنا ہے پیارے بچوں اور معلمات اور اساتذہ، کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ بچے مستقبل کے نہ معلوم کیا بنیں گے۔ کوئی حافظ ہوگا، کوئی قاری ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی وکیل ہوگا، اور کوئی جج ہوگا، کوئی IAS آفیسر ہوگا۔ ضرورت ہے مدارس اسلامیہ میں جو محنت کی جاتی ہے، یہاں کے اساتذہ قابل مبارکباد ہے، اور ہم تمام مدارس سے اپیل کرتے ہیں کہ جہاں قرآن مقدس کی تعلیم دیتے ہیں، دینیات اور حدیث اور تمام چیزوں کو پڑھاتے ہیں، وہی تمام جو زبانیں ہیں، ہندی، اردو، انگریزی، حساب اور ہمارا سماج، وگیان، اخلاقی علوم، دینی تعلیم، یہ تمام چیزیں ہمارے مدرسے کے اندر بچوں کو پڑھا جاتا ہے۔ دیگر مدرسے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی پڑھائیں اور کسی کو کمتر نہ جانیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوتے اور وہ گندے آتے ہیں، اور اس سے بچے بھی اور اساتذہ بھی دونوں نفرت کرتے ہیں، اور دیکھیے اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی اور اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے دھیان رکھیں کہ کبھی بھی کسی بچوں کو کمتر نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ جتنا ایک صاف ستھرے بچے کو آپ گلے لگاتے ہیں، ان بچوں کو بھی گلے لگائیں۔ کالے گورے کی بھی تمیز نہ کریں، اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے گورا ہے، صاف ستھرا ہے تو بڑے قریب لگاتے ہیں اساتذہ، اور جو بچے غریب ہیں اور ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں، ان کو قریب نہیں لگا۔ دیکھیے آج جو بچے گندے ہیں، کل مستقبل میں وہ کیا ہوگا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ کی تمام کرتوتوں کو بچے یاد رکھیں گے کہ میرے اساتذہ نے ایسے کیا تھا، میرے ساتھیوں نے ایسے کیا تھا، میرے بڑوں نے ایسے کیا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میرے پاس کچھ نہیں تھے۔ ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ بچے ہمارے پاس امانت کے طور پہ ہیں، ان کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کا وقت ضائع ہوگا تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں آپ جواب دہ ہوں گے اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے یہ بچوں کے ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ ان بچوں پہ دھیان دیجئے، ان بچوں کو صحیح ڈھنگ سے تعلیم دیجئے، ان کے ماں باپ کو بتائیے محنت کے بارے میں، ان کے نماز اور عقائد کے بارے میں، جو بھی پیارے چھوٹے معصوم ذہن ہے ان کے ذہنوں میں بیٹھائیے۔ اور کسی بچے سے کوئی نفرت کرنے کے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ جذبات میں آ کر ہمیں گالی دے دے، آپ کو برا بھلا کہہ دے، اور ان کے گالی دینے کے عوض میں ان بچوں سے نفرت کرنے لگے۔ یاد رکھیے اگر ایسا کیا آپ لوگوں نے، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔
ہمارا بھی بچپنا گزرا، ہم بھی مدرسوں میں پڑھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس صابن نہیں ہوتا تھا اور ہمارے یعنی شور و سلیقہ بھی نہیں تھا، کپڑے گندے ہوتے تھے، جامن جیب میں بھر لیا کرتے تھے، اساتذہ سختی کیا کرتے تھے، لیکن وہ اگر اس دور کو اگر ہم ضائع کر دیتے، اور بہت سارے وقت ہم نے ضائع کیا ہے جو آج ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہے، تو بچوں میں تم سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اپنا وقت کو ضائع مت کرنا، اپنے اساتذہ کی قدر کرو، اپنے معلمات کی قدر کرو، اور اپنے بڑوں کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو، مدرسے کی قدر کرو، فہم آگے بات، اس سے تمہیں علم آئے گا۔ یہ مدرسہ واصلہ للبنات 8ویں کلاس تک مانیتا پراپت ہے، جونیئر ہائی اسکول ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلسل 11 سال 12 سال سے ادارے کے اندر جو 8ویں اور 5ویں کلاس سے فارغ ہو کر کے بچے دیگر کالجز کے اندر اور دیگر اور بڑے اداروں کے اندر جا کے داخلہ لیتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب بچے آگے وہ پہنچتے ہیں اور اپنے کسی مقام پر پہنچتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ یہ مقام پہ پہنچ گیا تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ سینکڑوں بچوں نے ایسا ہوا کہ کوئی حفظ کر رہے ہیں، کوئی عالم بن رہے ہیں، کوئی قاری بن رہے ہیں، کوئی انجینئر بن رہے ہیں، کوئی کچھ بن رہے ہیں، کوئی کچھ بن رہے ہیں۔ دیکھیے ان کا بننا یا نہ بننا اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا، لیکن یہ چھوٹے اور معصوم بچے ہیں۔ میں اپنے اساتذہ سے اور پیاری معلمات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بچوں کے وقت اور قیمت کو جانیں، بچوں کی قیمت کو جانیں، اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور پیار و محبت کا مسئلہ اپنائیں۔ بچوں سے نفرت نہ کریں، ورنہ اگر بچوں سے نفرت کیا اور کسی بچے آپ کی وجہ سے، آپ کے غلط کارناموں کی وجہ سے، آپ کی ڈانٹ و پکار کی وجہ سے اگر بچہ علم سے محروم ہوتا ہے تو آپ لوگ اللہ کے ہاں ذمہ دار ہوں گے، اساتذہ ذمہ دار ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے بچوں کہ تم سب چھوٹوں بچوں کے مذاق اڑاتے ہو، گندے بچوں کے مذاق اڑاتے ہو، توتلے بچوں کے مذاق اڑاتے ہو، ان کی شکایتیں کرتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دور میں بھی ہمارے بڑوں نے، جو ہمارے ساتھی ہیں، ہماری غربت کو دیکھ کر کے، ہمارے نادانی کو دیکھ کر ہماری مذاق اڑایا، اور خیر اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ساتھیوں کا مذاق اڑایا یا اپنے ساتھی کو کمتر جانا جو غریب بچے ہیں، تو تم بھی اللہ کے ہاں پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ ہو سکتا ہے یہ غریب بچے کوئی اعلیٰ مقام پر پہنچ جا رہا، آپ منہ تکتے رہ جاؤ۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرو اور اللہ سے ہمیشہ توبہ کرو، اور اپنے وقت کو ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بناؤ۔ لہذا میں یہی اپیل کروں گا کہ ہمارے پاس تو جگہ کم ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ 199 بچے نرسری سے لے کر 8ویں کلاس میں یہاں پر ہیں۔ 8 یا 9 اساتذہ بچوں پر محنت کرتے ہیں۔ تعمیر کی بہت قلت ہے، اگر کوئی صاحب علم ہے، اینٹ سے، سیمنٹ سے یا دیگر چیزوں سے اگر مدرسے کے تعاون بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، فہم آگے بات، اور تاکہ ہم اور خوبصورتی کے ساتھ کام کو بڑھا سکیں۔ اور میں اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تعلیمی نظام بہتر سے بہتر بنانے کا ہمیں مشورہ کمنٹ میں لکھیں، تاکہ آپ کے ایک ایک کمنٹ کو پڑھ کر کے میں اپنے بچوں کے اندر بچوں کا اصلاح کر سکوں اور اپنی اصلاح کر سکوں، اپنے اساتذہ کی اصلاح کر سکوں۔ یہ آپ اگر کمنٹ کر کے ہمیں بتلائیں گے کہ ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، یہ ہے، تو شاید کہ ہو سکتا ہے آپ کے بتانے کی وجہ سے ہمارے تعلیمی نظام سدھر جائے، یا ہمارے اندر کوئی ایک نئی انقلاب پیدا ہو جائے، بچوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے آپ کی وجہ سے، آپ کی بتانے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں یہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کمنٹ میں بتائیں ہمیں کیسے محنت کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم محنت کریں جو بچے کامیاب ہو، اور یہ مستقبل کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار تعلیم حاصل کر کے اپنے مقام تک پہنچ سکے۔ اللہ مجھے بھی محنت کی اور ہمارے اساتذہ کو بھی محنت کی اور بچوں کو بھی محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے بچوں پر محنت کی ہے دین اساتذہ نے، اللہ اس کو دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ پاک اپنے شان علم میں نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔